نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن نخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک 10 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات اصحاب رسول کی عظمت اور شان کو بیان کیا، دوسری بات قرآن پاک کی حقانیت کو اور اس کے نزول کے مقصد یا 2 مقاصد کو بیان کیا، تیسری بات استقامت علی الدین، چوتھی بات والدین کے ساتھ حسن سلوک، پانچویں بات والدین کا احترام اور ادب کرنے والوں کی شان، اور چھٹی بات والدین کا احترام اور ادب نہ کرنے والوں کی مذمت۔ یہ 6 باتیں یہاں پر بیان ہوئی۔ دیکھیے جی، پہلی بات وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں اگر یہ یعنی دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ دیکھیں 2 باتیں اللہ پاک نے کفار کے متعلق یہ بات کہی کہ کافر لوگ دین قیم کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ دین برحق ہے، اگر یہ دین سچا ہوتا تو صحابہ ہم سے آگے نہ ہوتے۔ اب اس جملے کو سمجھیے، کافروں کے نزدیک مال، دولت، سرداری، منصب، دنیا کا جاہ و جلال یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین بھی ایسی کوئی اچھی چیز ہوتی جیسا کہ دولت ہے، جیسا کہ جاہ و جلال ہے، جیسا کہ حشمت ہے، جیسا کہ سرداری ہے، اگر دین بھی ایسی کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ساری خوبیاں ہمارے پاس اور یہ خوبی کسی اور کی طرف جاتی، یہ بھی ہم حاصل کرتے، یہ بھی ہمیں ملتی، لیکن یہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس کی طرف مائل نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خیر نہیں، یہ خیر ہے۔ اب یہ جو بات ہے، اس بات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ دین اچھا ہوتا تو ہم دین کی طرف مائل پہلے ہوتے، اگر صحابہ مائل ہوئے ہیں، صحابہ دین کو اپنانے والے ہیں، ہم اپنانے والے نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دین اچھا نہیں۔ یہ ایک پہلو۔ اب اس پہلو پر اگر آپ غور کریں تو گویا کافر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، صحابہ برے ہیں، ہم اچھے ہیں، صحابہ، کیونکہ وہ جو ان کے پاس ہے وہ اچھا نہیں، اس لیے صحابہ بھی اچھے نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ اچھا ہے اور اس لیے ہم بھی اچھے۔ اللہ پاک نے یہ بات کر کے رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ کسی اور کے پاس نہیں وہ الگ ہے، صحابہ الگ ہے۔
جو صحابہ کے پاس ہے وہ اور ہے، جو اوروں کے پاس ہے وہ اور ہے۔ اب وہ اور کون ہے؟ اللہ نے ان کے لیے پہلے لفظ استعمال کیا وقال الذین کفروا، اس کا مطلب ہے جو صحابہ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کو بھی ساتھ جوڑ لیجیے، اگر وہ ایمان لائیں ویسا جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ، ورنہ ہدایت یافتہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور ہیں اور صحابہ کا غیر اور ہیں۔ جو صحابہ والا عمل، جو صحابہ والا علم، جو صحابہ والی شان نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک۔ وقال الذین کفروا، وہ کافر ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان اللہ پاک نے یہاں پر یوں بیان کی کہ میرے دین کو اپنانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ میرے دین کو اختیار کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو اپنایا، اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ گویا کہ دین کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ گویا کہ، کیونکہ صحابہ نے دین کو اپنایا۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام خیر پر ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب کفار کی زبان سے ایک اور انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کفار کی زبان سے اللہ کیا کہلواتے ہیں کہ جس راستے پر ہم ہیں وہ خیر کی ضد ہے، اور جس راستے پر صحابہ کرام ہیں وہ خیر ہے۔ یہ اللہ پاک نے نتیجہ بیان کیا کہ صحابہ کا راستہ خیر والا ہے، کفار کا راستہ خیر والا نہیں۔ اب کفار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیر ہوتا تو ہمارے پاس ہوتا، اگر خیر نہیں ہے یعنی خیر نہیں ہے اس لیے وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بطور مذمت بیان کیا اس بات کو کہ کافر اس راستے کو خیر والا نہیں کہتے، حالانکہ ہمارے نزدیک خیر والا راستہ وہی ہے۔ خیر والا راستہ کون سا ہے؟ صحابہ والا۔ تو صحابہ کرام خیر پر ہیں، اور جو صحابہ کو برا کہے وہ خیر پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی بات سمجھائی، فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل ایمان سے، اہل ایمان کے متعلق کافر یہ کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر وہ خیر ہوتا یعنی وہ عمل، وہ دین، وہ علم خیر ہوتا تو ہم سے وہ آگے نہ بڑھتے۔ یہ کفار کا تانا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو اسی لیے بیان کیا کہ کافروں کا یہ تانا غلط ہے، خیر وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ سمجھ گئی؟ آگے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ کہتے ہیں کافر جب اس دین سے ہدایت یاب نہیں ہو سکے، کافر جب اس دین سے فیض یاب نہیں ہو سکے تو پھر اب کیا کہیں گے؟ ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ پچھلے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر ہے، ہاں جی برزخ ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہوگا۔ حالانکہ کب کون اٹھا ہے، کب کون بیدار ہوا ہے، کون اب تک جو ہے وہ زندہ ہوا؟ کوئی نہیں زندہ ہوا۔ یہ ساری نعوذ باللہ جھوٹی باتیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ تو گویا کافروں کی اس ساری بات کو، سارے دعوے کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ افک قدیم، کہ یہ صحابہ کرام پر پرانا جھوٹ باندھنے کا جو الزام لگا رہے، حقیقت میں یہ الزام ہے صحابہ کرام کا جرم نہیں، یہ ان کا اپنا جرم ہے جو صحابہ کرام پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے دور میں بھی اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اس خیر پر نہیں جس کو اللہ نے خیر قرار دیا، اس راستے پر نہیں جس راستے کو اللہ نے کامیابی کا راستہ قرار دیا، اور اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پہ مشرکین مکہ چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، قرآن پاک کی شان، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما، اماما ورحمہ، رہنما اور رحمت، یعنی لوگوں کے لیے امامت کے فرائض انجام دے رہی تھی، یعنی رہنمائی لوگوں کی کر رہی تھی، اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ تھی کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو دی گئی ہے، یاد رکھیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا بار بار ذکر ہے لیکن نام ذکر نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی گئی۔ جو آج کی جو بائبل ہے، آج کی دور کی جو بائبل ہے، اس بائبل کے پہلے 5 چیپٹر جو ہیں وہ تورات پر مشتمل ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر، تمام خطوں کے اندر، بلکہ ہر شہر کے اندر، ہر شہر کے کلیسے کے اندر الگ الگ نوعیت کی کتاب موجود ہے، الگ الگ مضامین اس میں موجود ہیں، الگ الگ احکامات موجود ہیں۔ یہ تحریف کی نشانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یا کتاب دی، جو کتاب اپنے وقت کے لوگوں کے لیے رہنما تھی، رحمت کا ذریعہ تھی، اور اب وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو کہ تصدیق کر رہی ہے کس کی؟ اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کی یہ کتاب کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور وہ عربی زبان میں نہیں تھی، عبرانی زبان میں تھی تورات۔ اس عبرانی زبان کی کتاب کی تصدیق کون کر رہی ہے؟ یہ عربی زبان والی کتاب، جس کو اللہ نے اتارا ہے 2 مقاصد کے ساتھ۔ پہلا مقصد اس کا یہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرائے،
ان کے انجام بد سے انہیں آگاہ کرے، انہیں بتائے کہ برے اعمال کرو گے، ظلم کرو گے، ہاں جی، غلط عقائد رکھو گے، غلط اعمال کرو گے تو نتائج بیان ہوں گے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے کہ تم اچھے اعمال کرو گے تو تمہارا انجام اچھا ہوگا، عقائد اچھے، اعمال اچھے، نظریات اچھے، اخلاقیات اچھے، افعال اور کردار اچھا تو تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ یہ بشریٰ للمحسنین کا یہ مطلب ہے، گویا ظالموں کو ان کے ظلم سے ڈرائے، ظلم کے انجام سے، اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کے اچھے انجام کی خوشخبری سنائے۔ یہ قرآن پاک کے مقاصد میں سے دو مقاصد، ایک بشارت سنانا، دوسرا ڈرانا، کہ بشیر اور نذیر اللہ نبی کو بھی بنا کر کے ان دو صفات کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی خوشخبری اور برے اعمال کی کیا کرتے ہیں، برے اعمال کے حوالے سے ان کو ڈراتے ہیں، ان کے انجام بد سے ڈراتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کی بھی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جو رتبہ، جو صفات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ سارے نبی بشیر اور نذیر تھے، اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے وہ کتاب بھی بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجی ہے۔ چلیے دو باتیں ہو گئی، تیسری بات دین پر استقامت، تفصیلی بات ہم سورہ حامیم سجدہ میں کر چکے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ خوف نہیں ہوگا، غمناک نہیں ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، آنے والے لمحات میں جو انجام ہونا ہے، جو معاملات اس کے حوالے سے ان کو خوف کوئی نہیں ہوگا کیونکہ زندگی پاکیزہ گزاری ہے، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، اپنے کیے پر پچھتائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری ہے، تو اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور آنے والے وقت کے لحاظ سے خوف زدہ بھی نہیں ہوں۔ لیکن یہاں خوف سے مراد حقیقی خوف ہے، ورنہ طبعی اور فطری خوف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے جلال کو دیکھ کر کے ہر اچھے اور برے پر وہ خوف طاری ہوگا۔ ایک بات یہاں جس خوف اور جس غم نہ ہونے کا ذکر ہے یہ ہے موت کے وقت کا خوف اور غم، کہ عین موت کے لمحات جب آتے ہیں، نزا کا عالم جب ہوتا ہے، اس وقت انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا کوئی نہیں ہوتا اور آنے والی زندگی کے حوالے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کی بوقت رحلت اللہ ان کے سامنے جنت کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ تو جو جنت کو دیکھ رہا ہو، جو حور و غلمان کو اپنے استقبال میں کھڑا ہوا لائن میں دیکھ رہا ہو، جو فرشتوں کی خوبصورت صورتیں دیکھ رہا ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے سامنے جو ہے وہ یہ سب پھل پھول دیکھ رہا ہو، اسے خوف کہاں ہونا ہے؟ وہ تو اس جمال میں اور اس خوبصورتی میں، اس رعنائی میں، اس محبت میں ڈوب چکا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو یہاں پر استقامت کا ذکر ہے، استقامت علی الدین، دین کے اندر دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا مشکل ترین کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے۔ مثلا یہ بھی ایک استقامت کی مثال ہے نا کہ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ چکا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز کا ثواب ضائع ہو جائے، یہ بھی استقامت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے تو ہیں نیک اعمال، لیکن نیک اعمال کرنے کے بعد ان نیک اعمال کے بعد کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ استقامت کے خلاف ہے یہ بات ہماری۔ چلیے تین باتیں ہو گئی، چوتھی بات اس کا، اچھا اس کی جزا کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اس تیسری بات کی جزا استقامت علی الدین کی، فرمایا یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کا بدلہ۔ آگے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، نمبر 3 اور نمبر 4، بلکہ نمبر 4 اور نمبر 5۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے قرآن مجید نے والدین کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی پوجا اور عبادت نہ کرو، اور مخلوق میں سے سب سے بڑا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، اسی طریقے سے سورہ احقاف کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہ 3 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں، حسنا احسانا حسنا احسانا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اس قدر عظیم ہے کہ پروردگار نے اپنا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین دونوں ہی انتہائی قابل احترام ہستیاں ہیں اس کائنات کی، اس دھرتی پر، دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نہیں، اس بات سے رکھیے گا، روحانی اعتبار سے ہر انسان کے لیے، ہر امتی کے لیے اس کے نبی کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اور آخری امت کے لیے
آخری نبی کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، آخری نبی سے بڑھ کر، آخری نبی کے برابر، آخری نبی کے قریب کسی کا مقام نہیں ہے۔ یہ بات ذہن رکھیے گا، یہاں روحانی مقام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے درجے میں۔ دنیاوی اعتبار سے اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ انسان کے لیے اس کے والدین کا ہے۔ والدین اولاد کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے ہیں، والدین اولاد کے لیے پیر کا درجہ رکھتے ہیں، والدین اولاد کے لیے گھنا سایہ ہیں کڑی دھوپ میں، والدین اولاد کے لیے انتہائی گرم گود ہیں سخت سردی کے لیے اعتبار سے، والدین اپنی اولاد کے لیے انتہائی عظیم درجات رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا رتبہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا احترام الگ الگ ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے ادب اور احترام اور ایک ہے خدمت، دو الگ الگ پہلو ہیں، ایک ہے ادب اور ایک ہے خدمت۔ اگر خدمت کا لحاظ رکھا جائے، خدمت کو دیکھا جائے تو اولاد پر ماں باپ کی خدمت میں سے ماں کی خدمت کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اولاد پر ماں کی خدمت کا درجہ بنسبت والد کے 3 گنا زیادہ ہے، خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ اور ادب اور احترام کا جہاں تک تعلق ہے، ادب اور احترام کے لحاظ سے والد کا درجہ ماں سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے ہمیشہ افراط و تفریط کا ہم شکار ہوئے ہیں۔ ہم اگر ایک طرف محبت کے دم بھرنے لگے ہیں تو دوسری طرف کو بالکل ترک کر دیا، اگر دوسری طرف محبت کے دم بھرائے تو پہلی طرف کو بالکل درگزر کر دیا۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو کا الگ الگ مقام بیان کیا ہے۔ مثلا والد کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی ہے۔ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد کے لیے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تیری والدہ حیات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حیات ہے۔ بوڑھی ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ بوڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر، اسی میں تیرے لیے جہاد ہے اور انہی کے قدموں تلے تیرے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تیرا مال سب کچھ تیرے والد کے لیے ہے، یعنی تیرے والد کے لیے حق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تجھ میں تصرف کرے، تیرے مال میں تصرف کرے، تو اس پہ کوئی چو چرا نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کا الگ درجہ ہے، باپ کا الگ درجہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کے تحت باپ کا مقام ادب اور احترام زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف ماں جو کہ ایک ایسا بے لوث محبت کا جذبہ ہے کہ خود کانٹوں پہ سو جائے گی لیکن اولاد کے لیے پھول بکھیرنا اس کی فطرت ہے، خود تکلیف برداشت کرے گی لیکن اولاد کو راحت پہنچانا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، خود بھوکھی رہے گی لیکن اولاد کو جو ہے وہ سیر کرنا وہ اپنا وطیرہ یا اس کا وطیرہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں اللہ کی طرف سے اس دھرتی پر بظاہر اسباب کے درجے میں بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک عجیب قسم کا سایہ ہے کہ یہ سایہ سر پر نہ ہو تو انسان کو ہر خوشی اور غم میں یہ سایہ یاد آتا ہے، ہر دھوپ اور چھاؤں میں اس سورج کی یا اس سائے کی ہر وقت اس کو جو ہے وہ یاد تازہ رہتی ہے یا یاد ستاتی رہتی ہے۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ سایہ ہے یا رحمت ہے اولاد کے اوپر۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کے سروں پر ماں کا سایہ بھی ہے اور ماں ان کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کرتی بھی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے سروں پر ماں کا سایہ نہیں یا ماں کی شفقت سے وہ محروم ہے، چاہے وہ حقیقتاً چاہے وہ حکماً۔ قرآن مجید نے ماں کے درجے کو اس آیت کریمہ میں 3 بار بیان کیا ہے، والدین کے درجے کو 1 بار، ماں کے درجے کو 3 بار بیان کیا اسی آیت کریمہ میں۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ نمبر 4 پہ بات تھی۔ نمبر 5 پہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اعزاز کیا رکھا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ والدین اگر مالی طور پر کمزور ہوں، اولاد پر ان کی مالی طور پر خدمت کرنا، مالی معاونت کرنا ان کی یہ اولاد پر فرض ہے۔ اور اگر ماں باپ مالی طور پر ضرورت مند نہ ہوں، ان کے پاس اپنے وسائل اچھے ہوں، تو ان کی ذہنی، اخلاقی طور پر، نفسیاتی طور پر ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے، اپنی طرف سے ہر قسم کی اذیت سے، اپنی طرف سے ہر طرح کی پریشانی سے ان کو بچائے رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر مالی ضرورت نہیں ہے تو ان کو تکلیف پہنچانے سے خود کو بچانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف،
ان کے سامنے اف نہیں کہنی، یعنی ان کے سامنے ایسا عمل، ایسی گفتگو، ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے ان کو اذیت پہنچتی ہو، ذہنی، جسمانی یا کسی بھی اعتبار سے. یہ بات سمجھ گئی. اب وہ 3 باتیں کہ جن میں اللہ نے عورت کا مقام یعنی ماں کا مقام مرد کی نسبت 3 دفعہ زیادہ بیان کیا، ان جملوں کو سمجھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. احسانہ. اب اس لفظ احسان کو بھی ذرا سمجھیے. احسان کا معنی بھلائی ہے، احسان کا معنی خیر ہے. احسان کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے، جو ماں باپ نے کیا اس سے زیادہ اچھا آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے، نہیں کر سکتے. یہ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ ماں باپ نے جن حالات میں ہمارے ساتھ کیا، وہ حالات ماں باپ پر نہیں آئیں گے کہ ہم ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر کے کریں. لا محالہ ہم ان کے ساتھ ان سے بہتر کام نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. اب احسانہ کا معنی، احسانہ کا معنی ایک اور سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے ایک بات پوچھی، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب 2 جملوں میں ارشاد فرمایا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس انداز میں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہ ہو سکے تو پھر دوسرا جملہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر کہ اگر تو نہیں دیکھ سکتا یا تو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں، یعنی تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان جو حدیث مبارکہ سے سوال جبرائیل اور جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب آئیے اس جملے پہ غور کیجیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے ساتھ اولاد پر تاکیدی حکم جاری کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے. اب یہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمہ وقت جو خدمت مالی طور پہ کرو گے، جو خدمت جانی طور پہ کرو گے، جو اذیت ان کو پہنچانے سے خود کو بچاؤ گے، یہ سارا عمل تمہارا عبادت ہے. تمہارا یہ سارا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت اس طرح کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا تجھے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھیے، اللہ کی عبادت اس طرح کر، یہ گویا والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کو کرنا یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت. اس عبادت کو اس طرح کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ دل کی کیفیت، ان اللہ علیم بذات الصدور، نا، دل کی کیفیت ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. غلطی یا منافقت یا دل کے اندر کوئی کسی قسم کا ملال، یہ ساری چیزیں تجھے اس عبادت کے منصب سے نکال کر کے رکھ دے گی، کیونکہ تو خدا کو بھی نہیں دیکھ رہا، تو یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو غافل ہو کے کام کر رہا ہے. اس لیے اس کو عبادت سمجھ کے کر. گویا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، احسان کا معنی کیا ہوا؟ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت کو اچھے طریقے سے کر، یہ ہے بات. سمجھ گئی؟ حملتہ، یہ پہلا وہ لفظ ہے جس میں اللہ نے والدین میں سے ماں کا درجہ ایک سٹیپ بڑھا دیا ہے. حملتہ، ماں کا رتبہ ہوا نا، والد کا رتبہ تو الگ سے بیان نہیں کیا. والد کے لیے تو کہہ دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. پھر اسپیشلی کہا حملتہ، ماں نے تجھے اٹھائے رکھا، ماں نے تیرا بوجھ برداشت کیا، ماں نے تجھے مشقتوں میں پالا، ماں نے تجھے اذیتوں میں پالا، اور اپنے وجود میں تجھے جگہ دی، اور 7 8 9 ماہ تک تجھے تیری تکلیف کو، تیری مصیبت کو پالتی رہی، مصیبت کو برداشت کرتی رہی. امہ، دوسرا جملہ کہ حملتہ امہ، ماں نے اٹھایا، ماں کا الگ سے ذکر. پھر ووضعتہ کرہا، یہ تیسری دفعہ کہا، ماں کا تذکرہ تیسری دفعہ ہوا. فرمایا ووضعتہ کرہا، اور تکلیف ہی سے اس نے تجھے جنا، تکلیف سے اٹھائے رکھا، تکلیف ہی سے جنا. آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں خواتین پر کتنی مشقت کے اوقات ہوتے ہیں. پھر جب جو ہے وہ بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، تو یہ زچگی کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں کئی خواتین کی جان نکل جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد کے لیے بطور احسان بیان کیا ہے کہ تجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرنا ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے.
پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی بچے کا ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا، ان دونوں کی مجموعی مدت کتنی ہوئی؟ 30 شہرا، کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ گویا 2.5 سال کا یہ پروسیس ہے ماں کے رحم میں بچے کا رہنا اور دنیاوی اعتبار سے آ کر دنیا میں دودھ چھڑانے کی مدت۔ اب اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے کم از کم مدت حمل بیان کی ہے کہ ماں کے رحم میں بچے کی پیدائش کے لیے جو کم از کم مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کا بچہ، یعنی حمل کی مدت کم از کم کتنی ہوئی؟ 6 ماہ۔ حمل کی مدت کم از کم کتنی ہے جی؟ 6 ماہ۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، ان دونوں کو ملا کر کے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مدت رضاعت کی جو اکثر مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال، اور یہاں پر بیان ہوا کہ حمل اور رضاعت دونوں کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال مدت رضاعت، باقی جو ماہ بچ گئے وہ کتنے بچے؟ 6، اور 6 ماہ کیا ہوئی؟ اقل مدت ہے کس کی؟ حمل کی، کہ حمل کی کم از کم مدت اتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2.5 سال۔ اور دیگر تمام ائمہ اکرام، بلکہ ائمہ احناف میں سے امام ابو یوسف بھی، امام محمد بھی، وہ بھی امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدت رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ دونوں کے درمیان فرق وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ گویا 2.5 سال میں اگر یہ بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ عورت اس کی رضاعی ماں کہلائے گی۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک اگر 24 مہینے کے بعد، یعنی 2 سال کے بعد اگر کسی عورت کا دودھ اس نے پی لیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے، اور فتویٰ دیگر ائمہ کے قول پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، یہ پتہ چلتا ہے کہ احناف میں بھی شاگرد ایک طرف ہیں، استاد دوسری طرف ہیں، اور فتویٰ آنے والے فقہاء نے بھی شاگردوں کے قول پر دیا ہے، استاد کے قول پر نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات بھی ہوگی من عن ہم قبول کر لیں گے، ہم اس میں کسی بات کی تردید نہیں کریں گے یا کسی بات کو چھوڑیں گے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جہاں دلائل جس کے مضبوط ہوں گے ہم اسی کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ بحیثیت اصول، بحیثیت قانون، وہ فقہ حنفی کا اصول اور قانون دیگر تمام فقہی مسالک سے زیادہ دستوری اور زیادہ بہتر، زیادہ جامع اور مانع ہے، اس لیے ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں۔ رہا مسئلہ فقہ حنفی میں ائمہ احناف جو 3 بڑے بزرگ ہیں، 2 شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، اور ایک استاد امام ابو حنیفہ، ان تینوں میں سے جس کی رائے زیادہ وزنی ہوگی، اس دور کے فقہاء نے، اس دور کے مفتیان کرام نے اسی کی رائے پر فتویٰ دیا۔ ایک طرف 2 شاگرد ہو جائے، ایک طرف استاد ہو جائے، رائے استاد کی بہتر تو فتویٰ ان کے حق میں، رائے شاگردوں کی بہتر تو فتویٰ ان کے حق میں۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی۔ یہاں سے آگے 5ویں بات شروع ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ خوب جوان ہو جاتا ہے، یعنی بچہ 2.5 ماہ حمل اور دودھ کی رضاعت گزارنے کے بعد یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اذا بلغ اشدہ، خوب جوان ہو جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور جوانی کی اصل جوانی کی عمر کیا ہے؟ 40 سال۔ کیا ہے؟ 40 سال کی عمر جوانی کا عروج ہے۔ اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی 40 سال تک عروج ملتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے بندہ جوانی میں، اور 40 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ زوال۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بچہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے اپنے والدین کے ساتھ زبردست قسم کا حسن سلوک کا معاملہ کیا، زبردست قسم کا اس نے بھلائی کا معاملہ کیا، اور اس کی 40 سال کی زندگی اس حال میں گزر گئی، گویا جوانی بھی اسی میں اس نے کھپا دی۔ اب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، وانا اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ یہ بھی توفیق دے کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں اصلاح اور تقوی عطا فرما۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو تیری نعمتیں مجھ پر ہوئی، میرے والدین پر ہوئی، ان کے بدلے میں مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو رب کا ایسا شکر ادا کرے تو یہ کیا ہے؟ روحانی ترقی۔ آگے وانا اعمل صالحا ترضاه، اور اچھے اعمال کرے تو یہ جسمانی ترقی، واصلح لی فی ذریتی، اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے تو یہ کیا ہے؟ اس کی دنیاوی ترقی۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں صلاح و تقوی عطا فرما۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور یہ کہ میں اے اللہ فرمان بردار ہوں، تیرا نافرمان نہیں ہوں۔ یہ بات اب اس کا نتیجہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، 2 صلے بیان فرمائے، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے، نیک اعمال ہم قبول، ایک بات، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، دوسری بات، اور فی اصحاب الجنہ، تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہی لوگ ہیں جو
جنت اہل جنت میں سے ہوں گے۔ چوتھی بات وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ یہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ والدین کے فرمانبردار سے۔ اب والدین کے نافرمان کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے مراد یہ دیکھیے والدین کا نافرمان کون ہے؟ والدین کا نافرمان وہ ہے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اصل میں بتایا جا رہا ہے والدین کا نافرمان کون ہے؟ مومن ہو اور والدین کا نافرمان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، مومن ہو والدین کا فرمانبردار ہوگا، جو والدین کا فرمانبردار نہیں وہ کیا ہوگا؟ قیامت کا یقین رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہی بات کہی کہ وہ جو اپنے والد کو کہتے ہیں اف اف، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اچھا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ قیامت کے دن نکالا جاؤں، یعنی دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کم بخت ایمان لا، یعنی والدین اولاد کو کہتے ہیں کم بخت ایمان لے آ، کامیاب ہو جائے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا حال یہ تھا کہ ان کے ذاتی طور پر جو نظریات اور عقائد تھے وہ کہتے درست تھے، ایمان قبول کر گئے، اور ان کا بیٹا ان کی اولاد وہ ایمان قبول کرنے والے نہ تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہ جو ایمان قبول کرنے والے والدین تھے یہ اپنی اولاد کو کہتے کم وقت ایمان لیا، کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، لیکن وہ آگے سے یوں کہتے اچھا تم مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ میں مر کر کے دوبارہ زندہ ہوں گا۔ اس کو آپ یہاں بھی تطبیق دے سکتے ہیں، اس کو آپ ایک اس واقعے سے بھی تطبیق دے سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہی بات سمجھا رہے ہیں، اور وہ کم وقت ہے کہ ایمان نہیں لاتا بلکہ کہتا ہے سآوی الی جبل، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے سارے واقعات اس میں شامل ہیں۔ اولئک فیقولوا ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو یوں جواب دیتی ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ ولکل درجات مما عملوا، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ہر طبقے کے الگ الگ درجات ہوں گے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے طبقات ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، غرض یہ کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اس دن ان سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے منادی پکار کر کے کہے گا تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے نفع حاصل کر چکے، فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، سو آج تمہیں ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے، کس کی؟ کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے۔ معنی یہ ناحق غرور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کے ساتھ غرور کرنا، معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں اتراتے تھے، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے۔ یاد رکھیے ایک فخر ہوتا ہے ایک اترانا ہوتا ہے۔ فخر اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے فخر کرتا ہے، اللہ کی نعمت کے مل جانے پر فخر ادا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، وما بنعمت ربک فحدث کا مصداق ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ محض اپنی انا کا اظہار کرتا ہے یا غرور اور تکبر کو بیان کرتا ہے، فرمایا یہ برا ہے، یہ تکبر ہے، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ناحق اترانا، بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، اور اس بات پر تمہیں یہ عذاب مل رہا ہے کہ بما کنتم تفسقون، کہ تم بدکاری کیا کرتے تھے، یعنی فسق و فجور سے کام لیا کرتے تھے اور تمہیں جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔